بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج روزانہ تقریباً ایسا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ روزانہ اچھا خاصا ای میل سے زیادہ میسج اور ٹیلی فون یہ زیادہ ہیں۔ ای میل بھی پہلے سے بہت بڑھ گئے ہیں کیونکہ آ نہیں سک رہے لوگ، تو اس وجہ سے ای میل بڑھ گئے ہیں۔ جواب بھی الحمدللہ روزانہ کے حساب سے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ کچھ خط بھی آ رہے ہیں، گیٹ پر دے جاتے ہیں، گیٹ سے لے جاتے ہیں۔ حالات کے لیے عقل مند آدمی دعا ہی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حالات کو اچھا کر دیں، بغیر استحقاق کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے تھوڑا کم۔ تو اس میں آج تک کبھی اتنے میسج اور ٹیلی فون اتنے نہیں آئے، ای میل جتنے اس بار آ رہے ہیں۔ یہ سیرت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلکہ تاریخ ہے امت مسلمہ۔ سیرت کا تو کہ جب کتاب دیکھیں گے تو آپ کا دماغ بھی کام نہیں کرے گا، پہلے بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مبارک کیا، ہمارے حالات کیا۔ اللہ تعالیٰ میرے رب سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کل غزوہ بدر کا جو واقعہ تھا اس پر تو اچھے خاصے میسج آئے، شام تک آتے رہے، مغرب کے بعد تک آتے رہے۔ ایمان تازہ ہو گیا، سنتوں کا جذبہ بڑھ گیا، اپنے حالات دیکھ کے رونا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کتنی قربانیاں، کتنا ہمارے لیے روئے اور جانیں کس طرح دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر کس طرح ہر وقت تیار رہتے تھے، اور کتنا شوق تھا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا تھا، شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، کسی انگریز کے بچے نے پوچھا تھا، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی کسی وقت کی بات ہے کہ مسلمان اتنا فدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وغیرہ پر، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ تم لوگوں کو جتنی اپنی زندگی سے محبت ہے، تم لوگوں کو جتنی اپنی زندگی سے محبت ہے اس سے زیادہ مومن کو اپنی موت سے محبت ہے۔ اللہ کے لیے تم لوگوں کو جتنی اپنی زندگی سے محبت ہے اس سے زیادہ مومن کو اللہ سے ملنے کی محبت ہے۔ ہر گھڑی تیار رہتے ہیں مومن۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ اصل بات تو دل میں ڈال دیں اللہ تعالیٰ۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے اللہ پر فدا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر فدا۔ دنیاوی حساب سے تو آپ کو پتہ ہے جہاں کوئی خون آئے یا ایک پٹاخہ بھی آ جائے تو کس طرح بھاگتے ہیں۔ وہاں تو دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہو رہے ہیں، اور ہر ایک آگے بڑھ کے تیار ہو رہا ہے کہ یہ انعام پا گیا، میں تو رہ گیا، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ آخری کلمہ پڑھتے ہوئے یہ بات آ رہی ہے زبان مبارک پر۔ دوسرا اور آگے بڑھتا ہے، یہ آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا۔ اور پھر کل آپ نے سنا غزوہ بدر میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بازو لٹک گیا تھا تو ان کو تکلیف ہو رہی تھی، تو انہوں نے بازو پر اپنا پیر مبارک رکھ کے جھٹکا مار کے بازو کو الگ کر دیا۔ وہ تکلیف اور پھر اس جوش سے آگے بڑھنا، سامنے اللہ کی رضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی چمک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تو اللہ خوش ہو گئے، اللہ خوش ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ تو ابھی جب صبح میں حاضر ہوا، داخل ہوا یہاں، تو اس وقت یہی بات ذہن میں گھوم رہی تھی۔ رات کو اور بھی باتیں آ رہی تھی کہ کاش یہ بیان ہو جاتا، کاش یہ بیان ہو جاتا۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ بس یہ جواب دیا کرو، اللہ تعالیٰ نے جو بیان کروائے وہی مفید ہے، ہمارے لیے بھی سب کے لیے بھی۔ دل میں آیا کہ ہمارے ناخن کو اگر کچھ ہو جائے تو اس ناخن کو دیکھ کے ہم چیختے رہتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ڈاکٹر کہیں کہ الگ کرنا ہے، پہلے اس کو سن کریں، پھر الگ کریں، پھر پٹی دیکھتے ہوئے روتے رہتے ہیں۔ اور یہاں کیا ہے، جھٹکا مار کے بازو ہی الگ کر دیا، اور کوئی ڈر خوف نہیں۔ مجھے کل رات سے اور آج سارا دن بھی حدیث پاک یاد آ رہی ہے، مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ یہود و نصارہ تم پر ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکھا روٹی پر آتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بہت زیادہ ہوں گے، ایسے جیسے نالے کے کنارے جھاگ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ دنیا کی محبت، موت کا خوف۔ موت کا خوف، اگر گناہ چھوڑ دیے تو مر جائیں گے، زکات دیے تو ہارٹ پیٹ ہو جائے گا، فلمیں چھوڑی تو سارے حرام بدماشیاں مزے ختم ہو جائیں گے، یہ وجہ ہے۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کو سنی رہے، اور ایک خاص بات ذہن میں رکھنی ہے، ہر موقع پر آپ دیکھیں گے کہ ان یہودی زیادہ اور نصارہ بھی، لیکن یہودی زیادہ، یہ ذہن میں رکھنا ہے ہمیشہ کے لیے
ایک پل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون کا سانس نہیں لینے دیا. ابھی بھی لوگ جاتے ہیں نا مکہ شریف سے مدینہ شریف، تھک جاتے ہیں. اس وقت کس طرح ان ظالموں نے وہ راستے طے کر کے بار بار تنگ کرنے آتے تھے. اور یہ بھی ابھی جب بات ہوگی تو ذہن میں یہ رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا جس پر آس پاس کے یہودوں نے سب نے دستخط کیے تھے. یاد ہوگا نا وہ معاہدہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب آئیں گے، ہم مدد کریں گے، کسی دشمن کو نہیں گھسنے دیں گے. ہر موقع پر بدعہدی، ہر موقع پر تکلیف پہنچانا، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا، اور سب آپس میں کہہ رہے ہیں حق یہی. ایک ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی بھائی. ہم کو لوگ جو پوچھتے ہیں کہاں پوچھیں گے. اور آج تک ان کا یہی عمل ہے، آج تک یہی عمل ہے، مسلمانوں کو شہید کرنا، عورتوں کو بیوہ کرنا. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں سیاست ویاست کوئی کام کی چیز نہیں ہے الحمدللہ، لیکن جو حق بات ہے، اور ہم چمچے ان کے ساتھ ساتھ ہر بات میں ان کے. صرف زبان سیکھنا صرف نہیں ہوتا، زبان سیکھیں منع نہیں ہے، لیکن زبان کے ساتھ اس کی ثقافت بھی آ جاتی ہے، اور اس کو عبور حاصل کرنے کے لیے ان کے واقعات اور اخباریں بھی پڑھنی پڑتی ہیں. آستے آستے مسئلہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے. 1992 میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مولانا نے کہا کہ حضرت والا جس طرح پرویز نام نہیں رکھنا چاہیے، فیروز نام بھی نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ فیروز غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. تو حضرت والا ہنسے اور فرمایا جلالین شریف لے آؤں. صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے پرانی ڈائری میں، 6 یا 8، وہ مجھے یاد نہیں، شروع کے ہی صفحات میں. ہمیں دیکھو کیا لکھا ہے. تو لکھا تھا حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ، فیروز نام رکھ سکتے ہیں. تو کل یہ واقعہ سنانا تھا تو آج سنا دیتا ہوں، ہے جی. اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیروز ایک مبارک گھرانے کا مبارک شخص ہے. یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج سے واپسی کے بعد شدید بیمار ہوئے اور پورے جزیرت العرب میں آپ کی بیماری کی خبر مشہور ہو گئی. تو یمن میں اسود انسی، یمامہ میں مسلمہ کذاب، اور بلاد میں بنو اسد، یہ اسلام سے مرتد ہو گئے. اور تینوں جھوٹوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہیں. بالکل اسی طرح اپنی اپنی قوم کی طرف نعوذ باللہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے دنیا کے لیے رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجے گئے. اسود انسی ایک جادوگر، کاہن، شرپسند، طاقتور شخص تھا. اس کے علاوہ وہ نہایت فصیح اور بلیغ اور جادو بیان مقرر تھا. وہ اپنے تقریروں کے ذریعے لوگوں کو حیران کر دیتا. وہ اتنا چالاک تھا کہ اپنی بے بنیاد اور جھوٹی باتوں کے سہارے عوام کے جذبات سے کھیلنے اور خواص کو مال و دولت اور عزت اور مرتبے کی طلب پر ابھارنے کی پوری قدرت رکھتا تھا. وہ لوگوں کے اوپر اپنی ہیبت طاری کرنے کے لیے ہمیشہ ان کے سامنے نقاب پوش ہو کر نکلتا تھا. اس وقت یمن پر ان لوگوں کی حکومت تھی جو ایران کو چھوڑ کر مستقل طور پر یمن آباد ہو گئے تھے. میں تاریخی چیزیں یہاں نہیں بتانا چاہتا. اور ان کے سربراہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آبا و اجداد ان کے ایرانی تھے. ان تاریخیں نے وطن کے سردار بادان ظہور اسلام کے وقت شاہ ایران کی طرف یمن کے حاکم تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ان کی دعوت کی برتری ان پر اپنے واضح ہو گئی تو انہوں نے ایران کے بادشاہ کی اطاعت کا پھندا اپنے گردن سے اتار پھینکا اور اپنے قوم سمیت اللہ کے دین میں داخل ہو گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منصب کو برقرار رکھا، یہاں تک کہ اسود انسی کے جھوٹے دعوے نبوت سے کچھ عرصے قبل ان کا انتقال ہو گیا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا. اسود انسی کی دعوت پر لوگوں نے لبیک کہا، جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے پر. اس نے صنعاء پر حملہ کیا اور اس کے حاکم شہر بن بادان کو قتل کر کے ان کی بیوہ آزاد سے شادی کر لی. یہ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا کی بیٹی تھی. زبردستی اس نے بدماشی کر لیا اور اس نے حملے کرنے شروع کیے. لوگ ہارتے چلے گئے.
غیر معمولی عیاری تھی، اپنے ماننے والوں سے کہتا تھا کہ ایک فرشتہ اس کے پاس وحی لاتا اور اسے غیب کی خبریں بتلاتا ہے۔ اس جھوٹے اور بے بنیاد دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اسود انسی نے اپنے جاسوسوں کی خدمات حاصل کر رکھی تھی اور چاروں طرف اس کا جال پھیلا دیا تھا۔ پوشیدہ باتوں کی ٹول لگائیں، ان کے مشکلات سے آگاہ کریں، ان کے دلوں میں پیدا ہونے والی تمنا اور امیدوں سے واقفیت حاصل کریں۔ وہ چپکے چپکے پہنچا دیتا تھا، پھر جب ان لوگوں سے باتیں کرتا تھا مختصر تو عقلیں دنگ رہ جاتی تھیں۔ اسود انسی کی دھوکے بازی مکاری یہاں تک بڑھ گئی کہ طاقت بہت زیادہ ہو گئی۔ اس کی دعوت جنگل کی آگ کی طرح لوگوں کے اندر بڑی تیزی سے پھیل گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود انسی کے ارتداد اور یمن پر حملے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں اسلام کی سبقت کرنے والے ان 10 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خط لکھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر و تعاون کی امید تھی۔ ان خطوط میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان اور ہوشیاری کے ساتھ ان کو اس اندھے فتنے کا مقابلہ کرنے پر فرمایا، ہر صورت میں اسود انسی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا حکم دیا۔ ایسے ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا یا جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام جس کے پاس بھی پہنچا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور فی الفور اسے نافذ کرنے کے لیے حرکت میں آ گیا۔ اس دعوت کو قبول کرنے میں سب سے پیش حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کے ساتھی تھے۔ ہم اس واقعے کو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی الفاظ سے سناتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اور ابنا میں سے میرے ساتھیوں نے نہ تو اسلام کی صداقت میں ایک لمحے کے لیے شک کیا، نہ کسی کے دل میں اللہ کی دشمنی اسود انسی کی تصدیق کا خیال پیدا ہوا، بلکہ ہم تیار ہو گئے۔ اس اپنی غیر متوقع اور زبردست کامیابیوں کی وجہ سے اسود انسی کے اندر غرور اور تکبر نے گھر کر لیا۔ اس نے اپنے لشکر کے سپاہ سالار قیس بن عبد یغوث کے معاملے میں اپنا رویہ بدل دیا، یہاں تک کہ قیس کو اپنی طرف جان کا خطرہ لاحق ہو گیا اور اپنے چچا زاد بھائی دازویہ کو ساتھ لے کر اس کے پاس گیا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ اس سے کہ قبل اس کے کہ وہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہاتھ ڈال دے، تمہارے اوپر ہمیں اس کا کام تمام کرنا چاہیے، نعوذ باللہ۔ اس نے ہماری دعوت کو خوشی کے ساتھ قبول کر لیا اور ہمارے سامنے اپنے دل کی باتیں ظاہر کرتے ہوئے ایسا محسوس کیا جیسے ہم غیبی مدد کی شکل میں اس کے اوپر آسمان سے اترے ہیں۔ پھر ہم تینوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم لوگ اس مرتد اور جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے سے والے اندرونی طور پر نمٹیں گے اور ہمارے دوسرے بھائی باہر سے اس کو جہنم کی طرف پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور ہمارے درمیان یہ بات بھی طے ہوئی کہ ہم اس معاملے میں اپنی چچا زد بہن آزاد کا تعاون بھی حاصل کریں گے، جس سے اسود انسی نے اس کے شوہر شہر بن بادان کو قتل کر کے زبردستی شادی کر لی تھی۔ طے شدہ فیصلے کے مطابق میں نے اسود انسی کے محل میں جا کر اپنی چچا زد بہن سے ملاقات کی۔ پہلے تو ان سے باتیں کی نا کہ ہم آپ کے ہمدرد بن کر آئے ہیں، اس طرح کر کے اس سے کہا بہن تم جانتی ہو اس شخص نے ہمیں اور تم کو کیسی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس نے تمہارے خاوند کو قتل کیا، تمہاری قوم کی عورتوں کو رسوا اور بے عزت کیا، تمہارے قوم کے بہت سے افراد کو موت کے گھاٹ اتارا اور ان کے ہاتھ سے حکومت چھین لی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل یمن اور خصوصیت کے ساتھ ہم لوگوں کو اس فتنے کے خاتمے کا حکم دیا ہے، کیا تم اس میں ہماری ساتھ تعاون کر سکتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں کس چیز میں تمہارے ساتھ تعاون کروں؟ میں نے جواب دیا اس کے نکالنے میں۔ اس نے جواب دیا نہیں بلکہ اس کے قتل میں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میرا مقصد بھی یہی تھا، لیکن یہ بات تمہارے سامنے کہنے سے ڈر رہا تھا۔ قسم اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دین کی حقانیت اور اس کے صداقت کے متعلق شک و شبے میں مبتلا نہیں ہوئی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی آدمی پیدا نہیں کیا جو میرے نزدیک اس شیطان سے زیادہ قابل نفرت ہو۔ اللہ کی قسم جب سے میں نے اس کو دیکھا ہے اس کے بارے میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتی کہ یہ ایک فاجر اور بدکار شخص ہے جو نہ کسی حق کی رعایت کرتا ہے نہ کسی گناہ کے کام سے باز رہتا ہے۔ میں نے پوچھا حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے اس کو قتل کرنے کی کیا صورت ہوتی ہے؟ عرض کیا چچا زاد بہن نے وہ نہایت محتاط ہے، اپنی حفاظت کے لیے اس نے سخت پہرے کا انتظام کر رکھا ہے، محل میں کوئی جگہ ایسی نہیں جس کو اس کے چوکیداروں نے اپنے گھیرے میں نہ لے رکھا ہو، البتہ اس دور والے کمرے کی جس میں کوئی نہیں رہتا نگرانی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس کی پشت پر ایک بیابان جنگل ہے
تم رات کے اندھیرے میں اس کمرے میں چھلانگ لگاؤ، اس میں تم کو اسلحہ اور چراغ ملے گا، وہیں تم مجھے بھی اپنے انتظار میں پاؤ گے، پھر اس کمرے میں داخل ہو کر اس کو قتل کر دینا جس میں سوتا ہے۔ میں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا، لیکن اس محل کے کسی کمرے میں چھلانگ لگانا آسان نہیں ہے، ہو سکتا ہے ادھر سے کسی آدمی کا گزر ہو اور ہمیں دیکھ کر محافظوں کو آواز دے دے، پھر تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ بہن نے کہا تمہارا یہ اندیشہ غلط نہیں، لیکن اس سلسلے میں میری ایک رائے ہے۔ وہ کیا ہے؟ رائے دی، کل تم اپنے کچھ قابل اعتماد آدمیوں کو کاریگروں اور مزدوروں کی بھیس میں میرے پاس بھیج دینا، میں کوئی کام بتا دوں گی۔ ان سے کہہ کر اندرونی جانب سے کمرے کی دیوار میں کچھ سوراخ کروا دوں گی، اس طرح سوراخ کرنے کا کام بہت تھوڑا سا بچ جائے گا، جس کو تم لوگ باہر سے معمولی کوشش کر کے مکمل کرو گے۔ میں نے کہا کہ اچھی تجویز ہے۔ اس کے بعد واپس جا کر اپنے دوستوں ساتھیوں کو ساری باتیں بتائیں جو میرے اور اس کے درمیان طے ہوئی تھیں۔ انہوں نے ان باتوں کو پسند کیا اور کامیابی کی دعا کی، اور ہم اسی وقت ان کی تیاری میں لگ گئے۔ ہم نے اپنے معاونین میں سے خاص مسلمانوں کو خفیہ لفظ بتایا، ان کو تیار رہنے کی تاکید کی، اور ہم نے اس کے لیے صبح کا وقت طے کیا۔ جب رات کی تاریکی پورے ماحول پر پھیل گئی تو وقت مقرر پر میں اپنے دونوں ساتھیوں سمیت چھلانگ لگانے کی جگہ پہنچ گیا۔ ہم اس دیوار کو مکمل کھود کر کمرے میں داخل ہو گئے اور چراغ روشن کر کے ہتھیار سنبھالا جو رکھ دیا تھا، اور اس اللہ کے دشمن کے خاص کمرے کی طرف چل پڑے۔ میری چچا کی بیٹی پہلے ہی سے اس کے دروازے پر کھڑی تھی، اس نے مجھے اشارہ کیا اور میں بے دھڑک اس میں داخل ہو گیا۔ وہ گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا۔ میں نے تلوار کی دھار اس کے گردن پر رکھ کر زور لگایا۔ پہلے تو وہ بیل کی طرح ڈاکرا آیا، پھر ذبح شدہ اونٹ کی طرح تڑپا۔ محافظوں نے اس کی آواز سنی تو یہ کہتے ہوئے اس کی بستر کی طرف دوڑے، کمرے کی طرف، یہ کیسی آواز ہے؟ میری چچا کی بیٹی ان کو واپس بھیجتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، اللہ کے نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے، تم لوگ اپنی جگہوں پر واپس جاؤ۔ اس کے بعد ہم لوگ محل کے اندر ہی رہے۔ جب صبح طلوع ہوئی تو میں نے ایک دیوار پر چڑھ کر اذان دینا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دینا شروع کر دی۔ اور پھر اس کے اذان کے بعد ہمارا خفیہ جملہ تھا، وہ زور سے اعلان کیا، وَأَشْهَدُ أَنَّ الْأَسْوَدَ الْعَنْسِيَّ كَذَّابٌ، یہی خفیہ لفظ تھا۔ اس کو سنتے ہی مسلمان ہر طرف سے محل کی طرف بڑھے اور محافظ اذان کی آواز سن کر اس کی طرف لپکے اور دونوں فریق آپس میں ٹکرا گئے۔ پھر میں نے اسود انسی کا سر دیوار سے نیچے پھینک مارا، جس کو دیکھ کر اس کے حامی کمزور پڑ گئے، ان کی ہمتیں ٹوٹ گئیں، اور مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کے ساتھ دشمنوں پر ایک زوردار حملہ کر دیا، اور طلوع آفتاب سے پہلے ہی سارا معاملہ نپٹ گیا۔ دن ہوا تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے دشمن کی قتل کی خوشخبری پر مشتمل ایک خط بھیجا۔ جب قاصد یہ بشارت لے کر مدینہ پہنچا تو معلوم ہوا کہ آج رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا۔ ساتھ ہی ان کو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود انسی کے قتل کی بشارت اسی رات مل گئی تھی جس میں وہ قتل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ رضوان علیہ مجمعین سے کہ اسود انسی کو گزشتہ رات قتل کر دیا گیا، اس کو ایک مبارک گھرانے کے مبارک شخص نے قتل کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیروز، پھر فرمایا فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ اب یہ بات کتنے عرصے سے حضرت والا سے سنی ہوئی تھی، کتنے عرصے سے، وہ پرانی ڈائری میں نکلا۔ جب یہ میں نے کہا اس میں بھی اس نے نہ کر دیا مولانا نے پرانے پرچے، میں نے کہا یہ تو پرچے آ جائیں گے اس میں، بات میں اب مختصر لکھی ہوئی ہے۔ حضرت وہاں یوسف لدھیانوی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے ماہ نبوت، جو ہے وہ ماہ اور سال بسال، تو میں نے کہا وہ تو مختصر ہے مجھے پتا ہے۔ پھر میں نے ایسا کہا لاؤ دیکھوں تو صحیح، تو اس میں حضرت سے تاریخ نہیں لکھی ہوئی، لیکن واقعہ میں نے پورا مولانا زاہد محمود سے پوچھوا کر پھر بیان کر رہا ہوں۔ مسند عمر ہرمازی کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیروز دہلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، جس کا مضمون یہ ہے کہ جو ہی میرا خط پہنچے فوراً میرے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ فیروز رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت دی، لیکن اندر داخل ہونے میں قریش کے ایک نوجوان نے مزاحمت کر دی۔ فیروز رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر ایک تماچا دے مارا۔ قریشی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خون آلود ناک لیے ہوئے داخل ہوا
یہ تھوڑا جملہ آپ نے کم لکھا ہے اس میں بھائی، اس میں کم جملہ لکھا ہے، بہرحال مجھے یاد تھا، میں نے کہہ دیا۔ قریشی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خون آلود ناک لیے داخل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ جواب دیا فیروز دیلمی نے، اور وہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیروز رضی اللہ عنہ کو داخل ہونے کی اجازت دی، وہ اندر داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے فیروز یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب دیا امیر المومنین آپ نے مجھے داخل ہونے کی اجازت دی اور اسے اجازت نہ دی، وہ میری اجازت سے قبل داخل ہونا چاہتا تھا، تو پھر مجھ سے وہی ہوا جس کی آپ کو خبر ہوئی، اقرار کر لیا کہ میں نے مارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم سے قصاص لیا جائے گا، یہ ہے ہمارا دین۔ اس سے پہلے ایک واقعہ اور ہے، وہ پتہ نہیں کب کسی اور جگہ واقعہ ہے، وہ بھی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ تو وہ ایک مسلمان تھا، اس نے جو ہے وہ اٹھا کے ٹکرایا اس سے، عمرہ کر رہا تھا تو اس کا پیر آ گیا، وہ بہت بڑا تھا، مالدار آدمی تھا، پیر آ گیا تو اس کی لنگی کھل گئی طواف میں ہی، تو اس نے مارا خوب ان کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس واقعہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدلہ لینا پڑے گا، تمہیں بھی اسی طرح مارے گا یہ۔ بہت کوشش کی، فرمایا نہیں، کہا پھر مجھے رات کو مہلت دے دیں آپ سوچ لوں، میں کہا سوچ لوں، بھاگ گیا جا کے یہودیوں سے مل گیا جا کر۔ فیروز رضی اللہ عنہ بولے کیا اس کے سوا کوئی چارہ کر ہے؟ فرمایا اس کے سوا کوئی چارہ کر نہیں۔ فیروز رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور نوجوان قصاص لینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لڑکے سے کہا اے نوجوان ذرا ٹھہرو تاکہ میں تمہیں ایک حدیث سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح فرمایا آج رات اسود انسی کذاب قتل کر دیا گیا ہے، اسے بندہ صالح فیروز دیلمینی نے قتل کیا ہے۔ اے نوجوان یہ سن لینے کے بعد بھی تم اس شخص سے قصاص لینے کے لیے آمادہ ہو؟ نوجوان بولا میں نے یہ سننے کے بعد اسے معاف کر دیا۔ حضرت فیروز رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اس کے بعد میں اپنے سنی افیل سے باہر نکل گیا؟ فرمایا جی ہاں۔ فیروز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میری تلوار، گھوڑا اور میرے مال میں سے 30,000 اس نوجوان کو لیے حبہ ہدیہ ہیں۔ پھر بولے اے قریشی تو نے معاف کر کے اجر و ثواب حاصل کیا اور مال لیتا گیا۔ ایک دوسرے پر کس طرح فدا۔ غزوہ بدر میں فتح ہوئی اور لشکر جو ہے وہ بہت خوشیوں کے ساتھ نعرہ تکبیر لگاتا ہوا مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوا۔ غزوہ بدر خوشی کے ساتھ غم کے ملاپ کا ایک عجیب منظر دکھاتا ہے۔ ایک طرف قاصد فتح کی بشارت لے کر مدینہ میں داخل ہو رہا ہے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو رہی تھی۔ وہ کئی دن سے شدید بیمار تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاوند حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ شریف میں رہنے کا حکم دیا تھا، ورنہ وہ خود جہاد میں جانے کے لیے تیار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر بلند کرتے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو آپ کی لاڈلی بیٹی کو بقیع کی ٹھنڈی خاک میں دفن کیا جا رہا تھا۔ کہ عمل دیکھیں، اتباع دیکھیں۔ اس دوران جب مدینے کے باشندے فاتح لشکر کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کر رہے تھے تو ایک خبر سنی اور سنائی جا رہی تھی جو جزیرت العرب سے باہر کی دنیا میں بھی کسی کایا پلٹ سے کم نہیں تھی۔ بعض نتینی رومی جو چند سال پہلے ایران سے شکست فاش کھا کر نہ صرف اپنے بیشتر ایشیائی مقبوضات بلکہ اپنے مقدس سلیب سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹوں کا فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وقت بڑھا دو۔ ایک بار پھر اپنے نئے جوان ہرکل کی کمان میں شام اور عرب کی سرحدوں پر ایرانیوں سے جا ٹکرائے تھے۔ اس خبر سے مسلمانوں کی مسرت دوبالا ہو گئی، کیونکہ اس واقعے کی پیشگوئی قرآن کریم چند سال پہلے عین اس وقت کر چکا تھا جب رومی شکست کھا کر ایشیا سے بھاگ نکلے تھے اور بظاہر ان کے دوبارہ جیتنے کی امید نہیں تھی۔ حضرت کا وعد ہے یہ مواعظ حسنہ میں، صرف انہی چند آیتوں پر بیان ہے پوری تفصیل کے ساتھ، بہت مختصر واعظ ہے، ٹھیک ہے جی، حقانیت اسلام کے نام سے۔ غزوہ بدر میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، ان میں سے 6 مہاجر 8 انصاری تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمسن بھائی، یاد ہوگا جو کہا میں بھی جاؤں گا، جہاں کمسن بھائی عمیر بن
ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی اسی لڑائی میں شہید ہوئے. عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جو عتبہ سے لڑتے ہوئے شدید زخمی ہوئے تھے، جنگ کے اختتام پر واپسی کے سفر پر جام شہادت نوش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا. قریش کے 70 افراد مارے گئے، جن میں ان کے نامور سردار اور سپہ سالار شامل تھے. اتنے ہی کفار گرفتار ہوئے جنہیں قیدی بنا کر مدینہ شریف لایا گیا. ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، داماد ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی عقیل بھی شامل تھے. یہ سب بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ کے خاندان اور قوم کے ہیں، میری رائے کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، اس طرح ہم اپنی طاقت میں اضافہ کریں گے. یہ توقع بھی ہے کہ ہمارے حسن سلوک سے یہ لوگ ایمان لے آئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ بولے اے اللہ کے رسول، ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، وطن سے نکالا، جنگ کی، اس لیے میری رائے یہ کہ ان قیدیوں میں جو میرے رشتہ دار ہیں انہیں میرے حوالے کر دیں، میں اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کروں گا. عقیل کو ان کے بھائی علی کے اور عباس کو ان کے بھائی حمزہ کے حوالے کر دیا جائے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے مشرکوں کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی جگہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خاموشی اختیار فرمائی. کچھ دیر کے بعد حکم دیا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قیدی 2-2 4-4 کر کے صحابہ میں بانٹ دیے فدیے کے لیے تاکہ ان کو فدیہ مل جائے، اور تاکید فرمائی ان کے آرام کا خیال رکھنا. چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ کسی صحابی کے گھر میں کھانا کم پڑ گیا تو کھانا اپنے قیدی کو کھلا دیا اور خود کھجوروں پر گزارا کیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو عزیز بھی قیدیوں میں تھے. وہ کہتے ہیں مجھے جن انصاریوں کے سپرد کیا گیا تھا، جب وہ کھانا لاتے تو میرے سامنے روٹی رکھ دیتے اور خود صرف کھجوروں پر اکتفا کرتے تھے. قیدیوں کے رشتہ دار فدیے کی رقم لے کر آتے رہے اور انہیں آزاد کرا کر لے جاتے رہے. جو قیدی غریب تھے اور فدیہ ادا کرنے کے قابل نہ تھے ان سے بھی وسعت کا سلوک کیا گیا. ان میں سے کچھ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو ان سے کہا گیا کہ مدینہ شریف کے 10-10 بچوں کو لکھنا پڑھانا سکھا دیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی گرفتار ہوئے تھے. قانون سب کے لیے ایک تھا. ان سے بھی فدیہ مانگا گیا مگر ان کے گھر میں دینے کے لیے کچھ نہ تھا. مجبور ہو کر ان کی اہلیہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے مکہ سے اپنا ہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا. بیٹی کا ہار دیکھ کر شفیق باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خصوصاً اس لیے کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی کا ہار تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت ہدیہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھنا چاہتے تھے اور آپ کسی شش و پن کے بغیر بھی ایسا کر سکتے تھے، مگر احتیاط کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اس بارے میں بھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو یہ ہار واپس کر دو. ابو العاص کو چھوڑ دو اگر مناسب سمجھو. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کی ایک مسکراہٹ کے لیے گھر بار لٹانے کو تیار تھے. انہوں نے بخوشی بات مان لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو چھوڑ دیا مگر ان سے وعدہ لیا کہ وہ مکہ پہنچتے ہی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ شریف بھیج دیں. آپ آگے دیکھتے رہیں گے کس کس موقع پر کیا کیا احکام نازل ہوئے ہیں، اس لیے فوراً دماغ میں کوئی سن رہا ہو فوراً دماغ میں کوئی بات نہ لائے. اس لیے ضروری تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا دیار کفر میں اس لیے ضروری وہ وہاں رہتی تھی اسلامی شان کے خلاف تھا، اور شاید اس لیے بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی جن کے چند دن قبل وفات ہوئی تھی. ابو العاص نے اپنا وعدہ پورا کیا. مکے میں جاتے ہی بیوی کو اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ساتھ مدینہ بھیج دیا. یہ سب تو ہوا مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ انفال کی آیت میں اس طرح فدیہ لے کر چھوڑنے پر تنبیہ آئی. گویا وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق تھی. مفتی نعیم صاحب سے 3-4 دن پہلے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی 1-2 باتیں فرمائی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کیا تو اس حساب سے وہی بھی آئی. غزوہ بدر کے موقع پر ماہ رمضان کے آخری ایام میں صدقہ فطر واجب ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 رمضان کو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے خطاب کر کے حکم دیا نماز عید سے پہلے کھجور
کشمش یا جو یا کسی ایک جنس کا ایک سا یا گندم کے 2 مد تقریباً 2.25 کلو صدقہ فطر میں ادا کیے جائیں تاکہ فقراء مستغنی ہو جائیں۔ پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر زکوٰۃ لوگ صحیح دیں، عشر وقت پر دیں، زکوٰۃ وقت پر دیں، صدقہ وغیرہ بھی دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ حالات کیا ہو جائیں۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، ہم لوگ تو سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور حساب کتاب بھی نہیں، اندازن دے دو بھائی، زکوٰۃ میں لکھ دو، دے دو بھائی، اب زکوٰۃ ادا ہو گئی، نعوذ باللہ۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے تہوار ایک ساتھ مشروع ہوئے۔ یکم شوال کو مدینہ شریف میں پہلی بار نماز عید الفطر ادا کی گئی، اس کے بعد ذوالحجہ میں عید الاضحیٰ منائی گئی، اور ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ مدینہ میں جاہلیت کے 2 تہوار چلے آتے تھے، اسلام نے انہیں ختم کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہیں ان کی بنسبت 2 بہتر تہوار عطا کر دیے، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ عیدگاہ تشریف لے جاتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے آگے نوکدار لاٹھی انزا لے کر چلتے جاتے تھے۔ یہ لاٹھی نجاشی نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیہ کی تھی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دی۔ یہ عیدگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گاڑ دی جاتی تھی۔ نماز عید کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیتے، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے خصوصی خطاب بھی فرماتے، جس میں عموماً انہیں فکر آخرت، شوہروں کی اطاعت اور خیرات کی ترغیب دی جاتی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ خواتین کے صف کے سامنے کپڑا پھیلا کر گشت کرتے، اور خواتین اپنی انگوٹھیاں، چوڑیاں، کانوں کی بالیاں تک اتار کر دے دیا کرتی تھیں۔ ابھی تو کتنا ایسے واقعات ہیں، بیان سنا، حضرت کی کتاب میں پڑھی، پھر خط آتا ہے کہ ہم نے اب اتنے سال سے زکوٰۃ نہیں دی۔ حضرت والا کا جواب تربیت عاشقان خدا بھی غالباً لکھا ہوا ہے کہ اے بی بی زیور توڑ دے، اللہ کے قانون کا نہ توڑ، جس رب نے تجھے یہ زیور دیا ہے وہ دوبارہ دینے پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اس کا زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، تو بھائی توڑ دو۔ ماڈل کالونی میں حضرت کے حکم پر مسجد حفصہ میں جو بیان ہوتا تھا، وہاں پر ایک خاتون 3 یا 4 بیان میں آئی، بیٹے کے ساتھ خواتین کا الگ پردہ۔ پھر وہ ان کا بیٹا کچھ دنوں کے بعد ایک لفافہ لایا، اس میں بڑھیا کا خط تھا، لکھا تھا کہ 33 برس کی زکوٰۃ پوچھ کر مفتی صاحبان سے وہاں ریٹ وغیرہ لے کر جو بھی طریقہ ہے، اور 33 برس کی زکوٰۃ انہوں نے ادا کی ماشاءاللہ۔ اس سال 2 ہجری کے اواخر میں صاحب نصاب افراد پر زکوٰۃ فرض کر دی گئی۔ زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ عملی طور پر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے حکم پر وہ اس کے دیے ہوئے مال کو اس کی رضا کے لیے بخوشی خرچ کرنے پر آمادہ ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے ارے بھائی 1 لاکھ پر 2500 ہیں، رکھنا تھا 2500 پر روتے ہوں اور 97,500 جو باقی ہیں اس پر نظر نہیں پڑتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو خوشی کے لیے حیات المسلمین میں چند احادیث مبارکہ لکھی ہیں زکوٰۃ نہ دینے کے بارے میں وعید ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے، مفہوم عرض کرتا ہوں کہ جو سونا چاندی ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی تختیاں بنائی جائیں گی اور گرم کر کے ڈالی جائیں گی پیشانی پر، کندھوں پر، وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی، پھر گرم کر کے ڈالی جائیں گی۔ سانپ کا مجھے نام یاد نہیں ہے، بہت زہریلا سانپ ہے، اس کو ڈھنک مارے گا اس کو، اور پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جہاں دین کی سمجھ نہیں ہے وہ تو جھگڑے ہوتے رہیں گے، جہاں دین کی سمجھ بھی ہے وہ تقسیم ہو جائے گا۔ ایسے واقعات 2-3 آئے حضرت کے زمانے میں کہ والد نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، زکوٰۃ ہوتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کا انتقال ہو گیا، بیٹوں میں جائیداد تقسیم ہوئی، تو حکم تو یہ ہے کہ جتنا قرضہ ہو اس کو اتار دیا جائے، باقی جو بچے جو فدیے کی نصیحت کی بس جو بھی ہے مسائل علماء بتائیں گے۔ تو جو اس کے ذمے ہے نہیں دی زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، لکھنا وغیرہ کچھ بھی نہیں، تو ان لڑکوں نے جائیداد تقسیم کر دی، آپس میں جائیداد تقسیم کر دی، اور زکوٰۃ بس جو دیں گے، وہ جب والد صاحب نے زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی تو اولاد کہاں سے دے دیں گے، وہ بھی تقسیم کر لی آپس میں کہ یہ زکوٰۃ تم دیا کرو گے۔ اور عجیب بات ایک بتاؤں اس موقع کی، یہ اس سے تو مناسبت نہیں ہے لیکن بہت ضروری بات ہے، ہمارے یہاں حضرت والا سے ملنے کے بعد الحمدللہ اللہ نے بہت سی چیزوں سے اللہ نے بچایا، اللہ بچایا بیوی۔ ایک ہمارے یہاں خرچی کہتے ہیں، جو نیوتا بھی کہا جاتا ہے، اس کو لکھا جاتا ہے،
اور اس کے بھائی فلانے نے 500، اس زمانے میں 10 روپے. حضرت والا کے ملاقات سے 5-8 سال پہلے غلام محمد بھائی اور اقبال بھائی کو جو 10 روپے ملے تھے نا، وہ لینے آئے میرپور خاص سے کہ تمہارے وہ 10 روپے دیے تھے ابھی تک ملے نہیں ہمیں واپس. چاہے کرایہ اس وقت چاہے 30-40 روپے بھر کے آئے ہوں گے. اس طرح تو وہ قرضہ ہوا نا، وہ کیونکہ واپسی کا ہے نا، تو قرضہ ہوا. اور بغیر شرعی عذر قرضہ لینا اور قرضہ ادا نہ کرنا، کیونکہ جب شادی ہوگی جب دیا جائے گا نا، اس کا تو انتقال ہو گیا. تو انہوں نے وہ خرچی جو ہے نا، یہ تو ہمارے علاقے کی بات ہے، وہ جو خرچی واپس میں تقسیم کر دی کہ یہ دینا ہے یا نہیں کی وہ مجھے یاد نہیں. والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کے شادی ہوئی، وہ آئے گا بھائی یہ 500 روپے یا 800 روپے، یہ 5-6 رقم آپ کی ہمیں ملی نہیں، ہمارے یہاں شادی ہوئی. تو بدتمیز کہتا ہے کہ تم نے دیا کس کو تھا یہ خرچی؟ ہمارے یہاں خرچی بولتے ہیں. تو کہ تمہارے والد صاحب کو دی تھی، مجھے تو نہیں دی تھی نا. کبھی شادی تو بھائی سوال یہ ہے کہ آپ نے مجھے دی تھی؟ نہیں. ایسا بدتمیز کہتا ہے جاؤ قبرستان جا کر لے لو. ہم سمجھتے ہیں بس بیانات کر لیے باقی سب چھٹی، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. واقعی ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ پر فدا کرنا، وہ سب اس میں سنت بھی آ جائے گی، شریعت کی اتباع بھی آ جائے گی. مال کی محبت طبعی طور پر انسان میں موجود ہے، مگر جب یہ بڑھ جائے تو پھر یہی بوجھ بن جاتی ہے. زکوٰۃ اس زہریلے مادے کی اخراج کا بہترین ذریعہ ہے. زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے پریشان حال اور ضرورت مند لوگوں کی امداد ہوتی ہے. محتاج اور بے کس افراد اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہی جب دیا جائے تو والی بات ہے نا. زکوٰۃ معاشرے میں دولت کے پھیلاؤ کو روک کر اسے نچلے طبقات تک پھیلا دیتی ہے. اور ابھی کیا ہے، امیر امیر تر، غریب غریب تر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ابھی جو ہے وہ کل یا پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ کسی کے حالات کیا ہیں، کسی کے کیا حالات ہیں، اور جس کو دیکھو راشن پہنچاؤ راشن پہنچاؤ. میں نے کہا بھائی ہمارے کو یہ پریشان مت کریں آپ، راشن پہنچاؤ راشن پہنچاؤ. ابھی ایسے ایسے واقعات ہیں کہ راشن گھر میں موجود ہے، دوائی کے پیسے نہیں. ابھی 1 یا 2 گھر تھے یا 3 یا 2 مجھے یاد نہیں، ان کا راشن کا مسئلہ تھا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دیتے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تھوڑا زیادہ تھا تو اللہ نے توفیق عطا فرمائی. ان کو آئے ہی نہیں لینے کے لیے. ان کو پیغام بھیجا کہ بھائی آپ تو کہہ رہے تھے راشن کی پریشانی ہے، راشن آئے ہی نہیں. کہا کہ وہ کرائے کے پیسے نہیں ہیں. اب ہمارے پاس رکھے کھانے کے، ان کو دے دیں ہم کھانے کے، جس نے جس مد میں دیا ہے. لیکن ہم جب دوپہر کو بیٹھا تھا، میں کھانے پر ہم بیٹھے تھے تو مفتی نعیم صاحب کو یہ باتیں بتا رہا تھا. تو مفتی نعیم صاحب نے فرمایا کہ یہ بالا کوٹ کا زلزلہ آیا تھا، اس وقت جو بھی حالات ہوئے، جیسے بھی ہوئے، لوٹ مار بھی ہوئی. اور اس دن مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، ان ظالموں نے بازو کاٹ کے چوڑیاں اتاری ہیں. ایسے ایسے حالات، ظالموں کو رحم نہیں آیا، رحم نہیں آیا. اچھا، اور ایسے موقع پر جی وہ یہ پہنچاؤ وہ پہنچاؤ. لیکن جس کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو، ہے دین کا کام. اور لائنیں لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی لائنیں لگی ہوئی ہیں، پیشاور کھڑے ہوئے ہیں، دھکے آ رہے ہیں، اور رش وہاں رش لگا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مدارس جہاں سے دین پھیلا، جو ہم تک دین آیا، اور آگے کے معاملات ہیں، اب یہ مسجدیں بند ہیں، مدرسے بند ہیں. کسی کو اگر آتے تھے جمعے کی نماز میں، دل میں ہمت بھی دے دیا، دیکھا کہ مدرسہ کھلا ہوا ہے، وہاں جا کر بیٹھا ہوا ہے آدمی، ان کو دے دیا. اب یہ تو بند ہے. اس کی طرف سوچنے والے کتنے ہیں؟ یہ تو کھانے پینے کے لیے تو لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی. او بھائی اتنے کو راشن دو، اتنے کو راشن دو، وہ پیسے بھیج رہے ہیں، وہ پیسے بھیج رہے ہیں. منع نہیں ہے، ایسی سفید پوش ہیں، منع نہیں ہے سفید پوش کا دھیان جا کر. لیکن جو آئے بس لائنیں لگی ہوئی ہیں، کون آ رہا ہے اور آپ کیا، اس بار تو مجھے نہیں پتا، اس سے پہلے ایسے واقعات آئے، موویاں بن رہی ہیں، موویاں بن رہی ہیں، ہم نے اتنے کو دیا اتنے کو دیا. تو مدارس بند ہیں، مساجد بند ہیں، کون اس طرف دھیان دینے والا؟ ابھی اتنا اسٹاک تھا ہمارے پاس حضرت والے کتابوں کا، وہ اچھا خاصا نکلا. اب آگے 11 شعبان 12 شعبان ہو گئی ہے ابھی تاریخ، پھر رمضان شریف کتنا قریب ہے اور مدارس بند ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کی بات یاد آ رہی ہے. یہ قرآن شریف، شہید قرآن شریف پر 8-8 10-10 بچے پڑھ رہے ہیں. فرمایا جو قرآن شریف ہدیہ کرے ایسے علاقوں میں، آپ بتاؤ اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند آئے گا؟ یہ جو دین کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنے صحابہ کو زخم لگ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، کس لیے؟ اللہ کا دین پورے دنیا میں پھیل جائے.
اس کا پیارے شیخ فرماتے ہیں جو فرماتے تھے کہ تمہارے خاندان میں کوئی اگر بہت مسکین ہے، بہت ایسا ہے، اس کو زکوٰۃ دے دو، پہلے اس کا حق ہے، لیکن اس کے بعد سب سے بڑھ کر اور سب سے بہترین جگہ مدارس ہیں، کیونکہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی، دین پھیل رہا ہے، حدیث پاک کے شاگرد پیدا ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں پھیل رہے ہیں، ملک بھر میں پھیل رہے ہیں، اس طرف دھیان نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے یہاں ہے زیادہ تو وہ ہے شعبہ نشر و اشاعت کا زیادہ ہے، پھر ماشاءاللہ پتا ہوا کا، پھر یہ ساتھ ساتھ یہ سب اصلاح کا معاملہ۔ ابھی ایک مدرسے کا مجھے کل پتا چلا، میں مفتی صاحب کو بتا رہا تھا کہ ان کے پاس تنخواہوں کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ آپ سوچ لو آگے کا پھر کیا معاملہ ہے۔ بڑے بڑے سیٹ صاحب بتا رہے ہیں پیسے ہیں پارٹیوں پر ہیں، تنخواہ کس طرح دیں؟ میں نے کہا بھائی کچھ دے سکتے ہیں؟ کل تو انہوں نے کہا آدھی تنخواہ دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا آدھی تو دو نا بیچاروں کو بھائی۔ اور ایک صاحب اور پریشان تھے، وہ حضرت کی بات یاد آئی کہ میاں رزق بڑھانا تیرے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، رزق بڑھانا تیرے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن خرچہ کم کرنا میرے تیرے ہاتھ میں ہے۔ آج ہماری نعوذ باللہ یہ حالات پر نظر دیکھ کر اپنے مال پر نظر آ جائے کہ ہمارے پاس مال ہے، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ نوٹ ایک رئیس آدمی تھے، ہر وقت بس پیسے وہ کھینچتا ہے۔ اس نے بیسمنٹ میں اسٹرانگ روم بنایا ہوا تھا جس میں سونا چاندی زیورات یہ چیزیں تھی، اور چومنا ڈالر کو پاؤنڈ کو آنکھوں سے پیسہ ہی پیسہ ہے۔ اور خادم سے کہا تھا جب دروازہ بند ہونے کا آواز آئے تو نمبر گھما دینا۔ پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک تیزی سے ہوا آئی، جھٹکا لگا، دروازہ بند ہو گیا، خادم نے نمبر گھما دیا، یہ ڈالر پاؤنڈ کو چوم رہا ہے، اور جناب وہ سونے چاندی بس سب کچھ جو کچھ ہے پیسہ ہے، جو کچھ ہے پیسہ ہے۔ اکڑ ایک صاحب اور تھے، ان کے کینسر ہو گیا معدے میں، 2 چمچہ صبح 2 چمچہ شام قیمے کا پانی ابلا ہوا وہ اس کو پینا پڑتا تھا ورنہ آنتیں پھٹ جاتی ہیں اس کی۔ تو پھر اس کے بعد بھوک 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 بھوک، آخر اٹھا دروازہ بند۔ اب اسٹرانگ روم کی آواز کہاں جائے اوپر؟ اب جناب وہ چیخیں مار مار کر چیخیں، اب آؤ پاؤنڈ کھاؤ، آؤ ڈالر کھاؤ، آؤ چاندی پیو، سونا کھاؤ۔ پھر آستے 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 مر گیا، پنجڑا بن گیا اس کا۔ پھر جب دروازہ کب ٹوٹا کب کیا ہوا، ہڈیوں کا ڈھانچہ رکھا ہوا تھا۔ اس پر حضرت منظور رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بھی میں نے ان سے کہا تھا پڑھنے کے لیے کہ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا بھائی آپ گھبراؤ مت، خرچہ تو فوراً کم کر دیں، ہم لوگ خرچے تو فوراً کم کر دیں، بس رات دن ایک ہی بات ہے، یہاں یہ ہو گیا یہاں یہ ہو گیا۔ ابھی ایک بہت بڑا خاندان ہے، بہت بڑا خاندان ہے، ان کی بلڈنگ ہے ان کی خاندان کی، تو کل مجھے رات کو پتا چلا کہ وہ چھت پر سب نماز پڑھ رہے ہیں، پورے گھر کے افراد اتنے سارے۔ تو پھر ایک ایسی خوشخبری سنی، اتنا مزہ اب تک آ رہا ہے کہ آپ پوچھو مت۔ پہلی دفعہ ان کے خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت ہر نماز کے بعد پڑھی جا رہی ہے۔ پہلی دفعہ بتا رہے تھے، کچھ لوگ بتا رہے تھے اتنا مزہ آ رہا ہے، سب باتیں پہلی دفعہ سنی ہیں۔ بدر کے فتح نے پورے عرب میں مدینے والوں کی دھاک بٹھا دی۔ اس فتح سے ثابت کر دیا تھا کہ دین اسلام اپنے قدم جما چکا ہے اور یہ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں، اپنے مخالفین کو منہ توڑ جواب بھی دے سکتے ہیں۔ مٹھی بھر مسلمان کا میدان بدر میں 3 گنا دشمنوں پر غالب آنا اس بات کا ثبوت تھا کہ آسمانی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اس واقعے نے عرب میں ایک بڑے انقلاب کا نکارہ بجا دیا تھا جس کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ ادھر مسلمان شاداں اور فرحاں تھے اور ادھر مکہ کے گھر گھر میں ماتم برپا تھا۔ ابو لہب اس شکست کی خبر سن کے 9 دن بعد مر گیا۔ قریش نے بدر کے مقتولین کا انتقام دینے کے لیے قسمیں کھائی۔ اب وقت تو اگر بڑھائیں گے تو ظاہری بات ہے بہت دیر ہو جائے گی، کیونکہ نماز دیر سے بھی تو پھر وقت اسی وقت پر ہوگا۔ امیہ بن خلف کا بیٹا صفان اپنے باپ کے قتل پر اتنا غضبناک تھا کہ اس نے اپنے دوست عمیر بن وہب کو زہر آلود خنجر دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے مدینہ روانہ کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی بتا دیا کہ تم نے اور صفان بن امیہ نے مل کر مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ عمیر نے یہ معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان لانے میں ذرا پسو پیش نہ کی۔ سبحان اللہ۔ بس ایک ہی واقعہ سنا سکتا ہوں اس وقت۔ اب یہ جو حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ہو گئے، وہ واقعہ سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ چلا،
بس یہی ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. اور 2 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات جو ہمارے حافظ ڈاکٹر شفقت بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ تو تاریخ ہے، لیکن جب اسوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع ہو تو اس وقت کیا حال ہوگا. تو میں نے بتایا مولانا سہیل میاں نے مجھے 2 واقعات بھی دیے، وہ میں نے انشاءاللہ تعالی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے عمیر بن وہب اپنے بعض بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے. عمیر بن وہب جنگ بدر سے خود اپنی جان بچا کر صحیح سلامت واپس آ گیا، مگر اپنے پیچھے اپنے لڑکے کو مدینے میں چھوڑ آیا جو مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا. اسے یہ اندیشہ تھا کہ مسلمان باپ کے جرائم کے بدلے میں بیٹے سے پوچھ گچھ کریں گے اور انہیں اذیتوں اور تکلیفوں کے بدلے میں اسے دردناک سزا دیں گے. ساتھ ساتھ میں حضرت والا کی باتیں بھی بتاتے گیا تھا کل کہ حضرت نے فرمایا یہ بھی دھیان رکھتے رہنا ان واقعات میں سب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا شفیق، کتنے مہربان. اور آگے ہے واقعہ کہ کس طرح معاف کرتے رہے، کس طرح معاف کرتے رہے، لیکن اے ظالم کس طرح آ گئے. یہود نے معاہدے پر دستخط کی تھی نا، پھر یہ کس طرح پھرے ہیں یہ لوگ اور کس طرح انہوں نے ظلم کیا. وہ ظاہر بات ہے کل جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت سے باز رکھنے ان کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس سے پھیرنے کے لیے دیا کرتا تھا. ایک روز عمیر چاشت کے وقت بیت اللہ شریف کا طواف کرنے اور وہاں رکھے ہوئے بتوں سے اپنے گمان کے مطابق برکت حاصل کرنے کی نیت سے خانہ کعبہ میں داخل ہوا. وہاں صفوان بن امیہ حتیم کے پاس، امیہ کا بیٹا جو غصے میں تھا بدلہ لینے کے لیے، کعبے سے شمال کی جانبی جگہ بیٹھا ہوا نظر آیا. وہ اس کی طرف بڑھ گئے اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے آقا قریش صبح بخیر. صفوان نے جواب دیتے ہوئے کہا ابو وہب صبح بخیر، آؤ بیٹھ کر کچھ باتیں کریں، باتوں میں اس وقت اچھا کٹ جائے گا. عمیر صفوان کے برابر بیٹھ گیا اور دونوں کے درمیان جنگ بدر اور اس میں نازل ہونے والی مصیبتوں کا ذکر چھڑ گیا اور اپنے قیدیوں کو شمار کر رہے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے. صفوان نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا اللہ کی قسم ان لوگوں کے بغیر اب زندگی میں کوئی لطف باقی نہیں رہا. عمیر نے تائید میں کہا اللہ کی قسم تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو. پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا رب کعبہ کی قسم اگر میرے ذمے وہ قرض نہ ہوتے جن کی ادائیگی کا میرے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے جن کے اپنے بعد ہلاک ہونے کا مجھے شدید اندیشہ لاحق ہے تو میں یثرب یعنی مدینہ کا شریف کا پرانا نام جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیتا اور اس فتنے کو ختم کر دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہوا نعوذ باللہ من ذالک. پھر وہ سرگوشی کے انداز میں بولا مسلمانوں کے یہاں میرے لڑکے وہاب کی موجودگی کے سبب میرا وہاں جانا ان کے لیے کسی تشویش یا شبہ کا باعث بھی نہیں ہوگا. صفوان نے عمیر کی اس بات کو غنیمت سمجھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہاتھ آیا ہوا یہ بہترین موقع ضائع ہو، اس لیے عمیر کو خطاب کرتے ہوئے بولا عمیر تم اپنا سارا قرض میرے اوپر چھوڑ دو، چاہے وہ جتنا بھی ہو میں اسے تمہاری طرف سے ادا کر دوں گا اور تمہارے اہل و عیال کو اپنے اہل و عیال میں شامل کر کے زندگی بھر ان کی پوری کفالت کرتا رہوں گا. میرے پاس جو دولت ہے وہ ان سب کے گزر بسر کے لیے کافی ہے، وہ اس سے خوشحالی اور فراخی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. عمیر نے صفوان کو رازداری کی تاکید کرتے ہوئے کہا ہماری اس آپس کی گفتگو کا اپنے تک ہی محدود رکھنا، دوسرے کو آگاہ بھی نہ کرنا. صفوان نے کہا میں تمہارے لیے اس کا ذمہ لیتا ہوں. عمیر مسجد سے اٹھ کر باہر آیا. اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض اور کینے کی آگ بھڑک رہی تھی. وہ اپنے ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے ضروری انتظامات میں مشغول ہو گیا. کسی کو بھی نہیں بتایا، کسی کو شبہ بھی نہ ہو. عمیر نے اپنی تلوار کی دھار تیز کرنے اور اس کو زہر میں بجھانے کا حکم دیا. پھر اس نے اپنے سواری کی اونٹنی طلب کی. وہ تیار ہو کر اس کے سامنے لائی گئی اور زہر لگا ہوا تلوار پر. اپنے دل میں بغض اور دشمنی اور شر فساد کے ناپاک جذبات لیے مدینے کی سمت چل پڑا. عمیر مدینے پہنچا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے مسجد کا رخ کیا نعوذ باللہ من ذالک. جب وہ مسجد کے دروازے کے پاس پہنچا تو اس نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور اس سے نیچے اتر آیا. اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب ہی بیٹھے ہوئے آپس میں جنگ بدر اور اس میں قتل ہونے والے قریشیوں اور ان کے قیدیوں کا تذکرہ کر رہے تھے. وہ مہاجرین اور انصار کے کارناموں کو یاد تازہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کر رہے تھے.
اور جس رب نے دشمنوں کی ذلت آمیز شکست کی شکل میں ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ بدلی اور ان کی نظر عمیر بن وہب پر پڑی، جو اپنے سواری سے اتر کر تلوار لٹکائے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر گھبرا اٹھے اور یہ کہتے ہوئے بھاگے، یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر بن وہب ہے، اللہ کی قسم یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے، اللہ کی قسم یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ یہی مکہ میں مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکاتا تھا اور جنگ بدر سے پہلے ہمارے خلاف جاسوسی کیا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا، تم لوگ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لو اور ہوشیار رہنا کہ یہ خبیث مکار کوئی دھوکہ نہ کر دے۔ پھر وہ خود لب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ کیا کل غزوہ بدر کی بات پر جو دوستوں نے رات میسج بھیجے، وہ تصور میں جو واقعات آ رہے تھے نا، یہ بھی کیسا ماشاءاللہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا دشمن عمیر جو تلوار سے مسلح ہو کر آیا ہے، مجھے یقین ہے یہ ضرور کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن کر فرمایا، ایسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر کے پاس پہنچے اور اس کو گریبان سے پکڑ لیا، پھر اس کی گردن کو تلوار کے تسمے میں پھنسا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا، عمیر قریب ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اسے اور قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جا کر جاہلیت کے طریقے سے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمیر، اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمہارے سلام سے بہتر سلام سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سلام سے نوازا ہے جو اہل جنت کا طریقہ سلام ہے۔ عمر نے کہا، واللہ آپ ہمارے طریقہ آداب سے زیادہ دور نہیں، ابھی کچھ دن پہلے آپ کے سلام کرنے کا بھی یہی طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے عمیر تم یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ عمیر نے بہانہ بنایا اور کہا، اس قیدی کی رہائی کی امید لے کر آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہے، آپ اس کو رہا کر کے میرے اوپر احسان کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل کا چور پکڑتے فرمایا، پھر تمہارے گردن میں یہ تلوار کیسی لٹک رہی ہے؟ اس نے ایک اور پردہ ڈالنا چاہا، اللہ ان تلواروں کا برا کرے، کیا جنگ بدر کے روز یہ ہمارے کسی کام آ سکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات پر اعتبار نہیں کیا اور فرمایا، اے عمیر سچ سچ بتاؤ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے ایک بار پھر سفید جھوٹ بولا، میں واقعی صرف اسی کام سے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سازش کا راز فاش کر دیا، فرمایا کہ نہیں، صحیح بات یہ کہ تم اور صفوان بن امیہ حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے اور تم نے قریش کے ان مقتولین کا ذکر کیا جو بدر کے گھڑے میں ڈال دیے گئے تھے۔ پھر تم نے کہا کہ اگر میرے اوپر قرض کا بوجھ اور اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں یثرب میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو صفوان نے اس شرط پر کہ تم مجھے قتل کر دو گے، تمہارے قرضوں کی ادائیگی اور تمہارے اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری اپنے سر لے لی، لیکن یاد رکھو تمہارے اور تمہارے ناپاک ارادے کے درمیان اللہ تعالی حائل ہے۔ یہ سن کر تھوڑی دیر کے لیے عمیر بن وہب بالکل ہکا بکا رہ گیا، پھر بول اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے بیان کردہ آسمانی خبروں اور آپ کے اوپر نازل شدہ وحی کو نہیں مانتے تھے، لیکن میرے اور صفوان کے مابین طے شدہ اس منصب کو میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ کی قسم اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہمارے خفیہ منصوبے کی خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مجھے یہاں کھینچ لایا تاکہ مجھے دولت ایمان سے سرفراز فرمائے۔ پھر وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا، اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، اسے قرآن کی تعلیم دو، اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس وقت عمیر بن وہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا وہ میرے نزدیک خنزیر سے بھی بدتر تھا، لیکن آج وہ مجھے میرے بعض بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عمیر مدینہ شریف میں رک گئے، وہاں رک کر اسلامی تعلیمات کے ذریعے اپنے لیے رہنمائی حاصل کرتے، قرآن کے نور سے اپنے دل کو منور کرتے اور اپنی زندگی کے بارونق اور مطمئن ترین ایام گزارتے۔ اس مدت کے دوران صفوان بن امیہ اپنے دل کو جھوٹی امیدوں سے بہلاتا رہا،
جب بھی اس کا گزر قریش کے مجلسوں کی طرف ہوتا وہ ان کو خوشخبری کہتے ہوئے بتاتا ان قریب تمہارے پاس ایک ایسی اہم اور خوشخبری آنے والی ہے جو بدر کے حادثے کے اثرات کو تمہارے دلوں سے مٹا دے گی. لیکن جب اس کا انتظار بہت لمبا ہو گیا تو آہستہ آہستہ پریشانی بے چینی میں بڑھنے لگی اور لمحہ بلمحہ اس کی بے قراری اور پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا، گویا جیسے وہ آگ کے انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہو. وہ مدینے کی طرف سے آنے والے ہر مسافر سے حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ کے بارے میں دریافت کرتا، مگر کسی کے پاس اس کے سوال کا تسلی بخش جواب نہیں ہوتا. آخر ایک مسافر نے آ کر یہ اس کو اطلاع دی کہ عمیر نے تو اسلام قبول کر لیا. یہ خبر صفوان بن امیہ پر بجلی بن کر گری، کیونکہ اس کو اس بات کا پکا یقین تھا عمیر ہرگز اسلام قبول نہیں کر سکتا، چاہے روئے زمین پر بسنے والا ہر شخص مسلمان ہو جائے. ادھر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اپنے دین کا علم حاصل کرتے رہے، جب تک ممکن ہو سکا اپنے رب کے کلام کو حفظ کرتے رہے. پھر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماضی میں ایک طویل مدت تک میں خدا کے نور کو بجھانے کی کوشش میں لگا رہا اور دین اسلام کو قبول کرنے والوں کو سخت قسم کی تکلیفیں دیتا رہا. جو بھی اسلام قبول کرتا میں اسے ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتا. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ مکرمہ جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ وہاں جا کر میں قریش کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت دوں. اگر وہ میری دعوت قبول کر لیں گے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، لیکن اگر انہوں نے میری اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا تو میں ان کو بھی بت پرستی اور انکار اسلام کے جرم میں ویسے ہی تکلیفیں دوں گا جیسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام قبول کرنے پر دیا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور اجازت پا کر مکہ شریف آئے اور صفوان بن امیہ کے گھر آ کر ان سے کہنے لگے، اے صفوان، تمہارا شمار مکہ معظمہ کے بڑے اور قریش کی عقل و دانش والے لوگوں میں ہوتا ہے. کیا واقعی تم یہ سمجھتے ہو ان پتھروں کی عبادت اور ان کے لیے قربانی کرنے کا جو طریقہ تم لوگوں نے اختیار کیا ہے وہ عقل کی روح سے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہے؟ میں تو درست نہیں سمجھتا. اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں دعوت اللہ کے کام میں لگ گئے اور بڑی تعداد میں لوگ ان کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے. اللہ تعالی حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہترین اجر سے نوازے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو عمل والا بنا دے.